بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولبن الاتان ای الخمارت نجس فی ظاہر الروایت عن اصحابنا الثلاثۃ، اور دودھ گدی کا، حمار مذکر تے حمارہ مؤنث ہیں، اور دودھ گدی کا نجس ہے ظاہر الروایہ میں ہمارے تینوں اصحاب سے۔ گل سمجھیے اتنا ہی پڑھے۔ اور دودھ گدی کا نجس ہے ظاہر الروایہ میں ہمارے تینوں اصحاب سے۔ اور دودھ گدی کا نجس ہے ظاہر الروایہ میں ہمارے تینوں اصحاب سے۔ اور گدی کا دودھ نجس ہے ظاہر الروایہ میں ہمارے تینوں اصحاب سے۔ وروی عن محمد رحمہ اللہ تعالی فی النوادر انہ طاہر ولکن لا یوکل وہو الصحیح۔ بس، اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، نوادر میں یہ روایت ہے، یہ بات کہ گدی کا دودھ طاہر ہے لیکن نہ پیا جائے، اور صحیح یہی ہے کہ طاہر ہے لیکن پیا نہ جائے جی۔ اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے یہ کہ اوہو گدی کا دودھ طاہر ہے لیکن نہ پیا جائے، اور وہ صحیح ہے۔ تے اندے اتے قیاس کر لو نا، اے تے پالتو جانوراں وچوں ہیں، تے جڑے باقی حرام جانور نے، گدڑی تے بگیاڑی تے شیرنی وغیرہ ہیں، لومبڑی، وہ بھی تو دودھ پیاندے نے بچیاں نوں ہیں، تے چمگا دڑنی، انہاں ساریاں دا نہ پاک نہیں ہے، نجس ہے، نجس ہے، صرف ان دے بارے چ ہے وے، تے باقی او نجس ہے ساریاں دا جی۔ چلو جی۔ اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے یہ کہ گدی کا دودھ پاک ہے لیکن نہ پیا جائے، اور وہ صحیح ہے۔ اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے یہ کہ گدی کا دودھ پاک ہے اور لیکن نہ پیا جائے، اور یہی صحیح ہے۔ علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ذرا دھیان نہ سنیا جی گل، خلاصہ کتنے جا نکلنا ہے، دھیان کرے جی۔ علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نہیں دیکھی میں نے اس مسئلے کی تصحیح کہ بھئی دودھ پاک ہے یہ صحیح ہے، سوائے مصنف رحمہ اللہ کے۔ صرف مصنف رحمہ اللہ کا لاکھی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ پاک ہے تو پیا نہ جائے، بلکہ ہدایہ شریف میں یہ ہے وَقَضَا دھیان کرے جی وَقَضَا لَبَنُهُ وَإِرْكُهُ، اور اسی طرح گدی کا دودھ اور گدی کا پسینہ نہیں منع کرتا جواز صلات کو اگرچہ فحش ہو جائے۔ ہن ایک دودھ پسینے نال ملایا ہے تے پسینہ مجبوراً پاک ہے، سمجھ آئی ہے جی؟ تے تو کی پتہ لگا کہ بے دودھ نو کہنا بھی یہ پاک ہے صحیح ہے، بھی نہیں ہدایت شریف وچ تے انج ہے، گل سمجھی جے؟ قال فی الکفایہ، ایتھوں گل شروع کفایہ دی، یہ پسینے میں ہے بحکم روایات ظاہرہ صحیح ہن وَأَمَّا فِي اللَّبَنِ فَغَيْرُ صحیح، اتھے وے کہ بھی اے گل کہ پسینہ کپڑیاں نو لگ جائے تو کوئی حرج نہیں گدی دا، اے گل تو صحیح ہے، لیکن دودھ دے بارے میں آکھنا کہ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، اے بھی صحیح نہیں، گل سمجھی جے؟ اس لیے کہ وہ شے جو مذکور ہے کتب میں وہ نجاست ہے لبن الحمار کی، لأن المذکور فی الکتب نجاست لبن الحمار، گل سمجھیے کیا ہے؟ گدی کے دودھ کی نجاست ہے۔ اویر روایتان، یا دو روایتیں ہیں اس بارے میں، اور سنیا جی ذکر کیا ہے شمس الائمہ سرخسی علیہ الرحمن نے مبسوط فی تعلیل سؤر الحمار، گدے کے جھوٹے کی دلیل دیتے ہوئے انہوں نے بیان کیا ہے، پس فرمایا انہوں نے
اور اسی طرح اعتبار ہے گدھے کے جوٹھے کا اس کے پسینے کے ساتھ. بس اینی گل آ کے یہ دلالت کرتا ہے اس کے پسینے کے دودھ پر، نہ پسینے کے پاک ہونے پر. وَاعْتِبَارُهُ بِلَبَنِهِ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ، اور اعتبار کرنا اس کا اس کے دودھ کے ساتھ دلالت کرتا اس کی نجاست پر. یہ ان گل جے سرخسی دی دلیل دیتی نے بے جے کر گدی دے جھوٹے نو پسینے دے نال ملائیے تے پھر پاک ہونا چاہیے، تے جے گدی دے پسینے نو دودھ نال ملائیے تے پھر نجس ہونا چاہیے. تے تو کی پتہ لگا بے دودھ کے وے ایشا. بس اگلا مسئلہ ذکر کیا گیا محیط میں، اے گل کیڑی، اور لبن العطان نجس ہے زہر الروایہ میں. سنتے پہ یہ ان ساری دلیلاں کیڑی گل تے آ رہی ہیں، طاہر نہیں ہے. اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے انہ طاہر ولا یوکل، وہ پیچھے پڑھی جی. اور ذکر کیا امام تمرتاشی نے علامہ بزدوی سے کہ اعتبار کیا جائے گا دودھ میں کثیر فاحش کا، اور وہ صحیح ہے. عین الائمہ سے روایت ہے، عین الائمہ. صحیح یہ ہے کہ گدی کا دودھ نجس ہے نجاست غلیظہ. کیا ہے؟ اس لیے کہ گدی کا دودھ حرام ہے بالاجماع. سمجھیے. اور فتاوی قاضی خان میں ہے کہ گدی کے دودھ کی طہارت میں 2 روایتیں ہیں. انتہا گل مک گئی. علامہ البی آندے نے آؤ یار ذرا ایک عقل کو تھوڑی جی درایت کریے. علامہ البی فرماتے ہیں اور وہ چیز جو تقاضا کرتی ہے اس دودھ کے بارے میں درایت، وہ ہے کہ جس کو ذکر کیا ہے علامہ عین الائمہ نے. کیڑا؟ بے نجاست غلیظ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حرمت لا للکرامت تے باوجود غذا کی صلاحیت رکھنے کے پھر بھی وہ حرام ہے، اور عزت کی وجہ سے نہیں. یہ نشانی ہے کہ وہ نجاست ہے. قانون سمجھا جی کہ حرمت کہ دوجا ہے کہ غذا بن سکتا ہے دودھ دینا، تے اس دے باوجود کی ہے حرام ہے تے لہذا یہ نجس ہے. تے دوجا ہے کہ بلیسا فی ہے ضرورت، اس میں ضرورت بھی نہیں. جس طرح کہ جھوٹے میں جھوٹا تو نہیں بھی کھوتے کوڑے کر رہے ہیں، کوڑا پا کے کھوتے دے بیکار ہوں ہر وقت جی، تے پانی چ منہ پانا ہوں جی، تے لہذا پانی میں تو ضرورت ہے جی، لیکن کمافی سور ہے تے بندے دی اپنا کہ نہ دودھ میں تو ضرورت کوئی نہیں نا، کہ ہر وقت اندر وڑ کے برتنا ہے دودھ اپنا چوندی رہتی ہے. لہذا فیکون نجسا نجاستن غلیظتن کا موترے ہی. کل سمجھی جائے جی میں ان دا بول نجاست غلیظہ ہے نا کھوتے کھوتی دا ایویں انہاں دا اے تے کھوتی دا دودھ. اگر ماہر طبیب مسلمان عادل بیماری دی تشخیص کرے ایسی شے نال کہ جڑی حرام ہے تے او بے آیا فاما ند ترہ دے ضمن وچ آوندی ہے کہ نہیں. گل سمجھی جی ادھر میں اشارہ کر دیتا ہے. وہ پھر وہ ہے کہ بے جس شرط ہے کہ حکیم او مسلمان ہوے عادل ہوے تو پھر او بعض فقہاء نے اجازت دیتی کیونکہ فاما ند ترہ دے ضمن وچ آ جاندا ہے جی. اس واسطے اونج نہیں کھوتی تو دودھ پی بھائی اینے نال نہیں بھائی سیرپ بڑے بڑے نے جی. چلو جی مشہور ہے ویسے گل جی. ہاں جی. وَإِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ شَيْءٌ مِنَ السُّورِ الْمَكْرُوهِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ. خلاصہ کیا نکلا دودھ کی ہے؟ چلو جی جواز الصلاۃ وَإِنْ فَخُشَ. اچھا جی اب مسئلے شروع ہیں. یہ تو آ گئے نا جھوٹوں کا حکم. کیا آ گئے؟ یہ جھوٹے پانی کپڑیاں نو لگ جان بدن نو لگ جان تے کرنا کی ہے؟ بجلوس کڑنا ہے بورڈ چوک یا کون دا اور طریقہ کار ہے. سمجھیے اور مسئلے شروع جی ذرا دھیان کرے جی. چلو جی. اور اگر پہنچ جائے کپڑے کو یا بدن کو کوئی شے جھوٹے سے ایسا جھوٹا جو مکروہ ہے تو نہیں منع کرتا. جواز صلاۃ دا مطلب ہوندا ہے یہ فرض دے مقابلے چ سمجھ آئی جی. واجب تے سنتا مستحب اس تو تھلے ہوندے نے جی. بھی کم ہو جاندا ہے لیکن بھی ناقص ہویا ہے. گل سمجھی جی. تے ایک ہوندا ہے بھی کم ہویا ہی نہیں جی. دھیان کریا جی. یہ اگلے سارے مسئلے پچھلے وچ بھی یہ دھیان رکھی دے جی.
تو یہ نہیں منع کرتا جواز صلات کو اگرچہ فحش ہو جائے، اگرچہ دھیان کرو جی، توجہ کرا جی، یعنی اصل یہ جھوٹے ہو گئے نا، گل تو جی پکانے والی وہ ہے بھی یہ جھوٹا بدن تے لگ گیا یا کپڑے تے لگ گیا تے کرنا کی ہے جڑا جس تے عمل کرنا ہے جی، وہ گل جی۔ اچھا جی، مثلا بھی کوتے پانی پیتا بالٹی دی بالٹی بچی تو اتنے پیا سانو کیا پیار ہے سارے گل پہ پیا جی، گل یہ کہ یہ پانی سارے کسی ڈول دیتا ہے، اصا ہوں کی کرنا ہے جی، گل اصل ہے کہ جی۔ تو اچھا جی، بین فاحشہ اے بلاؤ کانا بحیثو یعدو کثیرن فاحشن، یعنی اتنا وہ لگ گیا ہے کہ شمار کیا جاتا ہے کہ بہت سارا پانی لگ گیا یار بھئی، تو لہذا وہ کیا ہے جواز صلات کو مانے نہیں ہے، اس لیے لأنہ طاہر کہ کپڑا پاک ہے، مگر یہ کہ مکروہ ہے نماز اس کے ساتھ، چونکہ جھوٹا مکروہ ہے، کپڑا پلیت نہیں ہویا، لیکن ایک پانی لگنے تو بعد فاحش اور چوتھائی تک تو نماز پڑھنی کیا ہے مکروہ ہے، اے مطلب ہے جیسا کہ مکروہ ہے وضو کرنا جھوٹے مکروہ کے ساتھ، جیسا کہ اس کا پینا کھانا مکروہ ہے۔ گل سمجھیے، تو جو جھوٹا مکروہ ہے نا، اس جھوٹے کا حکم یہ ہے کہ اس سے وضو کر کے نماز پڑھیں گے، فرض ادا ہو جائے گا معل کراہت، وضو کریں گے وضو ہو جائے گا معل کراہت، کھائیں پیئیں گے حرام نہیں کھایا، ایسی شے کھائی ہے جس میں کراہت ہے۔ تو جھوٹا مکروہ کن کا ہے کل پڑھ چکے ہو، کیوں بابیو یاد کے بھول بل گئے جی، اے بلی تے پرندے حرام تے جڑے گھراں شیاں رہندیاں نے جی، انہاں دا جھوٹا جی، اے آ گیا جی ایک مسئلہ۔ اور اگر پہنچ گیا ٹھیک ہے، اور اگر پہنچ گیا کپڑے کو پہنچ گئی یا بدن کو کوئی شے جھوٹے مکروہ سے نہیں مانے جواز صلات کو اگرچہ فحش ہو جائے۔ چلو جی، اور اگر پہنچ گئی کپڑے کو یا بدن کو کوئی شے جھوٹے کے مکروہ سے تو نہیں مانے جواز صلات کو اگرچہ فحش ہو جائے۔ اور اگر پہنچ گئی کپڑے کو کوئی شے جھوٹے مکروہ سے تو نہیں منع کرتی جواز صلات کو، اور اگرچہ خشک ہو جائے نہیں منع کرتا وہ جواز صلات کو، اور اگرچہ خشک ہو جائے۔ کی ہو جائے؟ فاحش ہے چوکھا لگ جائے، خشک ہو جائے۔ میں فوش پہنا تو خشک پہنا ہے، چنگا سمجھ ہوگی، خشک ہوگا پھر تو جان چھٹی۔ فاحش چوکھا لگ جائے، فوش لفظ بار بار اتنے ہونے، تم من خشک کی تھی لگے ٹور بھائی۔ وَإِنْ أَصْوَابَ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ شَيْءٌ مِنَ السُّورِ الْمَشْكُوكِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ أَيْضًا وَإِنْ فَحُشَ وروي عن ابي يوسف رحمه الله تعالى انه قال يمنع اذا فحش۔ چلو، اور اگر لگ گیا کپڑے کو یا بدن کو کوئی شے جھوٹے مشکوک سے تو نہیں مانے جواز صلات کو یہ جھوٹا بھی اگرچہ فوش ہو جائے۔ گل مک گئی اس مسئلے میں، اور روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ مانے ہے جب فحش ہو جائے، بنا ہے اس بات پر کہ یہ جو جھوٹا ہے مشکوک، یہ نجس ہے نجاست خفیفہ، جیسا کہ پہلے گزر گیا ہے، انہ احدر روایتین روایات عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ فی العرق والسؤر مثلہ فی الحکم۔ سمجھیے، چونکہ یہ نجاست خفیفہ ہے جو جھوٹا مشکوک ہے، تو نجاست خفیفہ کا حکم فوش کا ہے۔ فوش ایک اصطلاح فقہا دی بھئی جتھے جس شے نو لگا ہے اس شے دے چوتھائی تو کٹ، چوتھائی تک یہ فوش ہے، کی ہے چوتھائی تک، چوکھا سارا ڈوب کے نہیں جی، یہ مطلب ہے۔ اور اگر پہنچ گئی کپڑے کو یا بدن کو کوئی شے جھوٹے مشکوک سے نہیں
منع کرتا جواز صلات کو بھی میں نے جس طرح وہ مکروہ نہیں کرتا، یہ اگرچہ فحش ہو جائے. اور روایت کی گیا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ آپ نے فرمایا مانے ہے جبکہ فحش ہو جائے، جی زیادہ ہو جائے. چلو جی. اور اگر پہنچ گئی کپڑے کو یا بدن کو کوئی شے مشکوک کے جھوٹے سے تو نہیں مانے جواز صلات کو بھی، اور اگرچہ زیادہ ہو، اگرچہ فحش ہو جائے. اور روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہ فرمایا آپ نے مانے ہے جب فحش ہو جائے. اور اگر یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جس طرح امام صاحب سے روایت ہے، آپ اس کو نجاست خفیفہ مانتے ہیں سور مشکوک کو. اگر سمجھیے تو نجاست خفیفہ والا حکم اس پر جاری کرتے ہیں جی، لیکن طرفین کا یہ مذہب نہیں جی. اور اگر پہنچ گئی کپڑے کو کوئی شے جھوٹے مشکوک سے تو نہیں مانے جواز صلات کو بھی، اور اگرچہ زیادہ ہو جائے. اور روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ بات کہ فرمایا آپ نے مانے ہے جبکہ زیادہ ہو جائے. بس صحیح ہو ان الشک فی طہوریتہ لا فی طہارتہ. بس صحیح یہ ہے کہ سور مشکوک کا کل بھی تفصیل پڑھ چکے ہو کہ صحیح یہ ہے کہ شک اس کی طہوریت میں ہے، اس کی طہارت میں نہیں ہے. یاد ہے تو لہذا بلکہ وہ طاہر ہے قطعاً وقت تقدم. طاہر کپڑے نو لگ جاوے تو کو حرج ہے اے مطلب گل سمجھی جی. تو لہذا بھی مشکوک کندہ ہوندا کھوتے دا تے کھچر جن دی ماں کھوتی. اور صحیح یہ ہے کہ شک مشکوک کی طہوریت میں ہے نہ کہ اس کی طہارت میں، بلکہ وہ طاہر ہے قطعاً. اور یہ بات پہلے تفصیل سے گزر گئی ہے جی. اور صحیح یہ ہے کہ شک اس کی مشکوک کی طہوریت میں ہے نہ کہ اس مشکوک کی طہارت میں. اور صحیح یہ ہے کہ شک مشکوک کی طہوریت میں ہے نہ کہ مشکوک کی طہارت میں، بلکہ وہ طاہر ہے قطعاً. آگے جی. وَإِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ شَيْءٌ مِّنَ السُّورِ النَّجَسِ يَمْنَعُ جواز الصَّلَاةِ اذا زاد علی قدر الدرہم. بس اور اگر لگ جائے کپڑے کو یا بدن کو کوئی شے جھوٹے نجس سے، پڑھ چکے نا پیچھے، کتا خنزیر جنگلی درندے ان کا جھوٹا نجس ہے. بلی چوہا کھا کے تے اوویں ہی منہ توتیاں بغیر منہ مار دیتا تے، بندے شراب پی کے منہ پا دیتا تے، اے مطلب ہے جی. جھوٹا جو نجس ہے یہ منع کرتا ہے جواز صلات کو جب کہ زیادہ ہو جائے درم کے اندازے پر. کس پر؟ اے درم دا وچ ذکر شروع جے، اینو ذرا دھیان نال پڑھیا جائے جی، مہربانی جی. سارے سبق دھیان نال پڑھیا کرو. چلو جی. اور اگر پہنچ جائے کپڑے کو یا بدن کو کوئی شے، مطلب لگ جائے جھوٹے نجس سے، تو مانے ہے جواز صلات کو جب زیادہ ہو جائے درم کے اندازے پر، اس لیے کہ جو جھوٹا نجس ہے اس کی نجاست غلیظہ ہے، نجاست غلیظہ ہے جی. اور اگر پہنچ جائے کپڑے کو یا بدن کو کوئی شے نجس کے جھوٹے سے، اٹھا کم. اور اگر پہنچ جائے کپڑے کو یا بدن کو کوئی شے جھوٹے نجس سے تو مانے گو صفتہ نے جھوٹا مکروہ، جھوٹا مشکوک، جھوٹا نجس، یہ جھوٹے دیا صفتہ نے اگوں جی. تو مانے ہے جواز صلات کو جب زیادہ ہو جائے درہم کے اندازے پر. اور اگر پہنچ گئی کپڑے کو یا بدن کو کوئی شے جھوٹے نجس سے تو مانے ہے جواز صلات کو
جبکہ زیادہ ہو جائے درم کے اندازے پر، اس لیے کہ وہ نجاست ہو جائے۔ اگے جی والاصل فیہ ان النجاست اے فیما یمنع جواز الصلاۃ ان النجاست الغلیظۃ اذا كانت قدر الدرہم او دونہ فہی عفو لا یمنع عندنا وعند ظفر والشافعی رحمہ اللہ تعالی وقضا عند مالک و احمد رحمہ اللہ تعالی تمنع النجاست جواز الصلاۃ وان قلت۔ بسم اللہ الرحمن۔ اب جی قانون سمجھے سونےو، قانون اس میں یعنی قانون اس شے میں جو منع کرتی ہے جواز صلاۃ کو، قانون اس میں یہ ہے کہ نجاست غلیظہ جب ہو درم کا اندازہ یا اس سے کم، پس یہ معاف ہے۔ معاف کا مطلب تفصیل آگے آ رہی ہے، گل سمجھیے۔ درم ہوئے تو دھونا واجب ہے، درم تو گھٹ ہوئے تو سنت ہے، لیکن اس دے درم دے برابر اگر ہے تو نماز پڑھ لئیے تو فرض پورا ہو گیا، واجب الاعادہ ہے۔ گل سمجھیے، اے مطلب ہے جی یہ معافی کا یہ مطلب یہ نہیں کہ بالکل معاف ہے، مطلب ہے بھی فرض ہو سکتا ہے۔ تو نجاست غلیظہ کا قانون یہ ہے کہ جب ہو درم کے اندازے کے برابر یا اس سے کم تو یہ معاف ہے، نہیں مانے جواز صلاۃ کو عندنا۔ گل سمجھیے جی۔ اور عند ظفر و شافی و قضا عند مالک و احمد مانے ہے نجاست غلیظہ جواز صلاۃ کو و ان قلت اے ولو کانت قلیلۃ۔ گل سمجھی جی۔ ہمارے نزدیک درم تو زیادہ ہوئے تے مانے ہوندی ہے تے باقی ستنے ائمہ تے ساڈے امام ظفر رحمہ اللہ بھی نال، اگرچہ درم سے کم ہو درم ہو جتنے بھی ہو وہ جواز صلاۃ کو مانے ہے، نماز نہیں۔ گل سمجھی جے، اندا معنی کرو تے اگلی گل پھر پڑھ دیں او شرع جڑی اور قانون اس میں یعنی اس شے میں جو مانے ہے جواز صلاۃ کو یہ ہے کہ نجاست غلیظہ جب ہو جائے اندازہ درم کا یا کم اس سے غلط ہو گیا، جب ہو اندازہ درم کا یا کم اس سے بس وہ معاف ہے۔ معاف کی یہ شرع ہے، نہیں مانے جواز صلاۃ کو عندنا اور عند ظفر و شافی و قضا عند مالک و احمد مانے ہے نجاست الفلامات خارجی ہے نجاست غلیظہ جواز صلاۃ کو تھوڑی سی ہو اور قانون اس میں یعنی اس شے میں جو مانے ہے جواز صلاۃ کو یہ ہے کہ نجاست غلیظہ جب ہو اندازہ درم کے اندازہ درم کا یا کم اس سے بس وہ معاف ہے، نہیں مانے جواز صلاۃ کو ہمارے نزدیک۔ اور امام ظفر اور امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک مانے ہے نجاست جواز صلاۃ کو اگرچہ تھوڑی ہو۔ اور قانون اس میں یعنی اس شے میں جو مانے ہے جواز صلاۃ کو یہ ہے کہ نجاست غلیظہ جب ہو اندازہ درم کا یا اس کا یا اس سے کم تو پس وہ معاف ہے، نہیں مانے جواز صلاۃ کو ہمارے نزدیک۔ اور امام ظفر اور امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک مانے ہے نجاست غلیظہ جواز صلاۃ کو اور اگرچہ تھوڑی ہو۔ اگوں دھیان کرو، اس لیے کہ نص یہ ساری دلیل ہے، اس لیے کہ نص نا یہ دلیل ان چواں بزرگاں دی،
اس لیے کہ نس ایسی نس جو واجب کرتی ہے تطہیر کو بے گندگی، تو وہ اس نس نے یہ فیصلہ جدائی نہیں کی قلیل اور کثیر کے درمیان. گل سمجھی جی بھئی اس میں کیا ہے، اس میں یہ بات بیان نہیں کی کہ قلیل ہو تب دھونا ہے، مطلقاً پہ نجاست کو دو نجاست کو دو. لے سب کچھ. وَكَمَا فِي النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ، یہ مقیس لے ہے ان تین چاروں اماموں کا جواب دینے آ گیا ہم نے. جیسا کہ نجاست حکمیہ میں تھوڑی سی معاف ہوتی ہے جی، نہیں بے وضو ٹوٹیا ہے تے سارا ٹوٹیا ہے، جی منی نکلی ہے تے غسل سارا فرض ہو گیا. اے نہیں بھی اینی کو منی نکلے تے غسل نہیں فرض، اینی کو پوں ہوئے تو کچھ نہیں ہوندا. اندے وچ کی ہے، کوئی معافی نہیں نجاست حکمیہ میں. لہذا نجاست جو ہے نا حقیقیہ اس میں بھی ذرا بھی معافی نہیں ہے جی. یہ ان بزرگوں کی دلیل ہے. گل سمجھیے جی. ہماری دلیل والا نہ، ہماری دلیل یہ ہے کہ قلیل معاف ہے بالاجماع. قلیل وہ ویکھیا جی کیڑا، کیونکہ استنجا بالوٹا یہ کافی ہے بالاجماع. سارے مانتے ہیں کہ ڈھیلے سے استنجا کر لیں تو ہو جاتا ہے. اور بڑا استنجا چھوٹے دن نہیں ہوتا، شاید کو نہیں ہوتی ہوتی جی، سمجھ آئیے. اور یہ ڈیلے سے جو استنجا ہے یہ نجاست کو جڑ سے تو نہیں اکھاڑتا، مطلب بالکل آنکھوں بے ذرہ بھی نجاست نہیں رہ گئی تو نہیں ہوتا. لہذا جدو اے بھی تو بدن نال لگی ہے نا کہ کوئی نہیں، اے تو بل اجماع معاف ہے جی. کی ہے لے پوندی پی. دوسرا یہ ہے اور اس لیے کہ بچنا قدر قلیل سے متاثر ہے. جتنے بندہ بیٹھا ہے کوئی ذرا مسا چیز پہ نال لگ گئی تو پھر بعض دفعہ شلوار قمیض بندہ ڈھا کے بہندے نے تو شلوار تھلے بیٹھا کوئی چیز لگ گئی تھوڑی جی کوئی وٹ شٹ ذرا تو نہیں پتہ لگا جی درم تو کاٹے جی وہ اینی کو تو وہ پتہ نہیں چلتا بندے نے کئی باری جی. گل سمجھیے متاثر ہے، بس گل ختم ہو گئی. اب سوال ہے ٹھیک ہے جی قلیل معاف ہے، لیکن یہ قلیل کا اندازہ درم کے ساتھ یہ کہاں سے ثابت کیا ہے؟ قلیل کا درم سے زیادہ ہو تو مانے ہے، درم اور درم سے کم ہو تو یہ کہاں سے ثابت کیا؟ ذرا غور کریں جی. اور اندازہ درم کے ساتھ مروی ہے حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم وسلام اللہ علیہم وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے. گل سمجھیے، ان ہستیوں سے یہ اندازہ مذکور ہے. تابی شریف کے اندر ساری دلیل سند کے ساتھ وہ ساری باتیں منقول ہیں. گل سمجھیے. اب اندازہ فرمائے ذرا، اگلی بات سنو اگلی. اور یہ کہ اتنی نجاست بے درم کے برابر ہو تو جواز صلاۃ کو مانے نہیں. اور یہ بات ان باتوں سے ہے جو رائے سے نہیں پہچانی جا سکتی، جو یہ بغیر واحج تو یہ فیصلے نہیں ہوندے. تو نے دسیا سی کہ تقدیرات جو ہوتی ہیں نا، تقدیرات احکام کی یا ثواب کی، یہ قیاس سے نہیں ثابت ہو سکتی، یہ واحج سے ہوتی ہے. لہذا چونکہ درم کا اندازہ ان ہستیوں نے بیان کیا ہے تو یہ قیاس سے نہیں ثابت ہوتا، تو لہذا پس حمل کیا جائے گا سماع پر کہ انہوں نے سنا ہے تب یہ بیان کر رہے ہیں. گل سمجھیے. ایسے آپ بھی ایسی گل کرے جیڑی عقلاً ثابت نہیں ہو سکتی، یہ حکماً حدیث مرفوع ہوتی ہے جی. کیا کہہ جی؟ قیاس نال نہیں ثابت ہو سکتی. یہ حنفیاں دے نزدیک حکماً مرفوع حدیث ہے کہ نہ سنے تے او حدیث نقل نہیں کیتی تے گل مطلب ہے کہ فتویٰ بطور فتویٰ دس دیتی ہے تے انج نہیں آکھیا کہ میں سونے کو سنی یا میں روایت کیتی یا سونے انج فرمایا بھی. یہ صرف گل نہیں بچ دسی حکماً کی ہو. یہ جویں جویں پڑھو گے تو کوئی کھانے چ پوے گی. اور عرض ہے کہ جے گل نہ آکھیے تے گل قیاس نال تے ثابت ہو نہیں سکتی. تے دو ہی صورتاں نے بھی یا صحابی تے واہ جائی تے یا نعوذ باللہ بے صحابی کولوں گل کیتی، نہ ہی واہ جائی تے نہ ہی کولوں گل کیتی، ورنہ صحابہ کرام دے عدول ہونے دا جڑا فتویٰ ختم ہو جائے گا. گل سمجھدے ہو؟ یہ حفاظت حنفیاں کیتی ہے. یہ گل ہوندی کہ ذہن چ دو ہی صورتاں نے نا بھی جاؤ نہ واہ جائی تے جاؤ نہ پھر کولوں ویسے کر دیتی ہے. عقل نہ تے قیاس نہ تے گل ثابت نہیں ہو سکتی.
تے نعوذ باللہ دوویں گلاں صحابہ کرام دے شان دے خلاف نے جی، نہ واج تے ہوندی نہیں جی۔ تے دوجا کی ہے کہ بھئی جے کر آکھو کہ نعوذ باللہ کولوں گل کیتی تے جڑا بال اتفاق قانون ہے کہ سارے صحابہ کرام عادل ہیں، ان پر کوئی بحث نہیں کر سکتا، تو پھر قانون ہی ختم ہو گیا جی۔ گل سمجھے پے؟ اس واسطے جڑا ہے نا بھی وہ ایسا قول صحابی دا جڑا قیاس نال نہیں ثابت ہو سکتا، وہ کی ہے حکمن حدیث ہے۔ لہذا ان ہستیوں سے یہ جو ہے نا یہ ثابت ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ وہ جواب دینا تھا نجاست حکمیہ کا، کس کا؟ اور بہرحال نجاست حکمیہ پس بے شک وہ لا تتجزا، اس میں تجزی نہیں ہو سکتی، اس میں تجزی نہیں ہو سکتی جی، اس میں تجزی نہیں ہو سکتی جی۔ تجزی ہوتی تو پھر مقدار معلوم اس سے معاف ہو سکتی تھی، تو اس میں تجزی نہیں ہے۔ جب تجزی نہیں ہے تو معافی کیسے ہوگی؟ جب کہ نجاست حقیقیہ میں تو تجزی ہو سکتی ہے نا، 1 انچ لگی، 2 لگی، 4 لگی، جنی لگی دسدی پئی ہے، تے نجاست حکمیہ دی تجزی کوئی نہیں، بے اینی کو پون نال صرف ایک باں توڑی پئی ہے، این تو ہوندا کوئی نہیں جی، ٹوٹا ہے تے سارا ٹوٹ گیا جی، اے گل ہے جی۔ دوجا ہے کہ ولا حرج فی ازالتھا، کہ اس کے ازالے میں حرج کو نہیں ہے، نجاست حکمیہ کے ازالے میں، برخلاف حقیقیہ کے، کیونکہ ان دا چھوٹے تھوڑا جہاں پتہ نہیں بعض دفعہ لگتا جی، لہذا ففترقا یہ حقیقیہ یہ جس لئے قیاس کرنا کوئی بزرگ تے دوجی اگو فرق بیان کرن، آخر تے جملہ ہوندہ ہے ففترقا، لہذا یہ دونوں جدا جدا ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے جی۔ قیاس یہ اکثر ہوندہ ہے جملہ کیڑا ففترقا وہ جدا ہو گئے۔ وَلَٰكِن يَنبَغِي أَن يَغْسِلَ وَإِن اے بے درم دا اندازہ ان ہستیاں کو منقول ہے۔ اگے جی ولا اے وَلَوْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ أقل من قدر الدرهم حتى أن الثوب أو البدن إذا أصابته من النجاسة الغليظة أقل من قدر الدرهم ولم يغسل ثم أصابه منها مقدار ما لو جمعت بتلك النجاسة التي أصابته أولا يسير أكثر من قدر الدرهم منعت یسیر اکثر من قدر الدرهم منعت جواز الصلاة بالاجماع۔ چلو مسئلہ جی، اور لیکن مناسب یہ ہے کہ دھو لیا جائے کپڑے کو، بدن کو، درم یا درم تو کٹ لگی تو پھر بھی مناسب ہے کہ ان کانت، اور اگرچہ ہو نجاست کم درم، اچھا اور اگر ہو نجاست درم کے اندازے سے کم، گل سمجھیے کیا ہو تب بھی کیا کریں؟ علامہ تقدم فی الآداب انہا اذا کانت اقل، وہ جڑے آداب جڑے وضو دے مستحبات نہیں گزرے اوتھے پیچھے، انہا اذا کانت اقل من قدر درہم یستحب غسلها وَإِن كَانَتْ قَدْرَ الدِّرْهَمِ يَجِبُ وَإِن زَادَتْ بِفَرْضٍ، یہ تفصیل گزری کہ پیچھے کوئی نہیں گزری؟ دسیے جی۔ تو یہ بھئی درم تو زیادہ ہے تو پھر تو ہونا فرض ہے، درم دے برابر ہے تے اس تو کاٹے تے اے مستحب، سنت مستحب ہے گل سمجھی آپ، گل مک گئی۔ اور لیکن مناسب ہے کہ دھو لیا جائے اگرچہ ہو کم درم کے اندازے سے جی، اور لیکن مناسب ہے یہ کہ دھو لیا جائے اگرچہ ہو کم درم کے اندازے سے، مناسب ہے یہ کہ دھو لیا جائے اور اگرچہ ہو درم کے اندازے سے کم۔ اگے جی ہوں کو پڑھو، اب مسئلہ سمجھے، حتیٰ کہ یہ بات کہ کپڑا یا بدن لگی اس کو نجاست غلیظہ درم کے اندازے سے کم اور اس نے نہیں دھوئی، ایک جگہ لگی ہے، پھر پہنچی اس کو اسی نجاست غلیظہ سے اندازہ اتنا کہ اگر جمع کیا جو اس پہلی نجاست کے ساتھ تو ہو جاتی ہے اکثر درم کے اندازے سے، سمجھی گل؟ تو یہ معنی ہے جواز صلاۃ، یہ معنی ہے کو جی۔ یسیر و جواب ہے لو کا، یعنی مقدار وہ اگر جمع کی جائے نجاست اولا کے ساتھ البتہ ہو جاتی ہے وہ مقدار معہما،
یا اور لسار المجموع مضمیر دا مرجع، تو معنی ہے کیا وہ نجاست اس وقت کس کو؟ جواز صلاۃ کو بالاجماع۔ کیوں؟ سنو، اس لیے کہ وہ شے جو مولوی جمیل کو مانے ہے جواز صلاۃ سے، وہ یہ ہے اٹھانا مولوی جمیل کا نجاست غلیظہ کو جو زائد ہو درم کے اندازے پر اٹھانا کس میں؟ نماز میں۔ تو یہ موجود ہے کہ کوئی نہیں، اگرچہ حاصل ہوا ہے اصابت دو وقتوں میں یا دو جگہوں میں، لیکن اصل معنی وے کہ نماز دے وچ بندے دے بدن تے یا بندے دے وجو کپڑے تے درم تو زیادہ نجاست غلیظہ نہیں ہونی چاہیے تھی ہے تے جواز صلاۃ نو ماننے میں۔ اے نہیں بھی کٹھی ایک تھان تے لگی ہوئے ایک کوئی قید کو نہیں، گل سمجھیے؟ تے جس وقت پہلے درم دے اندازے نال کاٹے تے پھر ہور لگی، اے سوا درم بن گیا، دونوں ملا کے تو کی ہو گئے درم تو لہذا مانے جواز صلاۃ۔ تو مطلب تو کی سمجھ آیا کہ اگر نجاست غلیظہ تھوڑی تھوڑی لگی ہے تو ان کی کرنا ہے؟ نہیں کٹھیا کرنا ہے، کٹھے کا مطلب شمار کرنا ہے۔ چلو جی، حتیٰ کہ یہ بے شک بدن یا بے شک کپڑا یا بدن جب پہنچے اس کو نجاست غلیظہ سے اقل درم کے اندازے سے اور نہیں دھویا اس نے، پھر پہنچی اس کو کپڑے کو یا بدن کو منہا نجاست غلیظہ سے اندازہ اس کا، یعنی یہ نہیں اور لگ گئی کہ اگر جمع کیا جائے کیڑی جی ہون لگی ہے اس نجاست کے ساتھ کیڑی اللہ تھی وہ کہ پہنچ لگی تھی اس کو پہلے، تو ہو جائے گا۔ اگر جمع کیا جائے تو یہ جواب ہے، تو ہو جاتی ہے اکثر درم کے اندازے سے، جواب ہے تو مانے ہے وہ نجاست اس وقت جواز صلاۃ کو بالاجماع۔ چلو بن کیوں کہ بے شک کپڑے کو یا بدن کو جب پہنچے نجاست غلیظہ سے درہم درہم کے اندازے سے اور نہیں دھویا اس نے پھر پہنچی اس کو نجاست غلیظہ سے اس کی مقدار کے برابر کندہ ہے اندازہ، اس کا مقدار میں نے انداز برابر کی ہے، برابر تے برابر، پھر پہنچی اس کو نجاست غلیظہ سے اندازہ اتنا، جی اندازہ اتنا، اگر جمع کی جائے اس نجاست کے ساتھ تو ہو جاتی ہے اکثر درہم کے اندازے سے، تو مانے ہے وہ نجاست اس وقت، تو مانے ہے یہ نجاست اس وقت جواز صلاۃ کو بالاجماع۔ جواز جی، حتیٰ کہ بے شک کپڑا یا بدن جب پہنچی اس کو نجاست غلیظہ سے کم درم کے اندازے سے اور نہیں دھویا اس نے، پھر پہنچی اس کو نجاست غلیظہ سے مقدار اتنی یا اندازہ اتنا کہ اگر جمع کیا جائے اس نجاست کے ساتھ وہ جو پہنچی تھی اس کو پہلے، تو ہو جائے اکثر درم کے اندازے سے، تو مانے ہے یہ نجاست غلیظہ اس وقت جواز صلاۃ کو بالاجماع۔ اگلا دلیل سمجھیے کہ معنی کیا چیز ہے، اتنا اندازہ نجاست کا حامل ہونا کپڑے میں یا بدن میں، سمجھے جی؟ اے شاباش سے وقد روی عن ابی حنیفہ انہ غسل ثوبہ من قطرۃ دم اصابتہ ثم الدرہم المقدر بہ هو الدرہم الکبیر الشہلیلی مثل ارض الکف۔ اچھا جی، ایک مسئلہ، نجاست لگی ہے درم سے کم، پونا درم بازو پہ، پونا درم کپڑے پہ، اس دلیل کے مطابق یہ بھی حامل ہو گیا ہے کہ کوئی نہیں، ویسے اتنے ذکر نہیں اس گل دا، گل سمجھیے، ذکر نہیں اس گل دا، لیکن اس دلیل کو گل سمجھ آتی ہے، مجھے باقاعدہ جدی بھی شاید اگلی کسی کتاب میں آ جائے گی، لیکن اس دلیل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چونکہ اتنی نجاست کا حامل ہو گیا ہے لہذا اس کو دھونا چاہیے۔ جی
ہن پڑھ دو وقت روے یا قد روی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہ غسل ثوبہ من قطرۃ دم اصابتہ. بس مسئلہ پورا کر. اچھا جی، اور تحقیق مسئلہ نہیں ہے، امام صاحب نے ایک فعل بیان کیتا ہے اور تحقیق روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے. روایت کا مطلب ہے جنہیں ویکھیا انہیں گل دسی کیڑی کہ انہو کہ بے شک آپ نے دھویا اپنے کپڑے کو خون کے ایک قطرے سے جو لگ گیا تھا کپڑے کو. گل سمجھی؟ حالانکہ قطرہ درم دے برابر تو نہیں چوڑا ہوتا، گوار درم ہتھیلی دے برابر ہوتا ہے. گل سمجھیے؟ تو آپ نے دھویا ہے. کی کیتا ہے؟ دھویا ہے جی. تے علامہ حلبی فرماندے نے کیف لا کیویں نہ آپ دھوندے، حالانکہ تحقیق وقت کان رحمہ اللہ تھے آپ، اللہ آپ پر رحمت فرمایا، آپ انتہائی ورع اور محافظت شریعت کے آداب کی محافظت پر قائم دائم تھے. گل سمجھیے؟ لہذا ولا یلزم من قولہ ان غسلہ لیس بفرض، آپ کا یہ جو فتویٰ ہے کہ بھئی اگر درم یا درم سے کم ہو تو دھونا فرض نہیں، اب اس سے یہ تھوڑے لازم آتا ہے کہ اس کو دھونا منع ہو گیا جی. گل سمجھیے کہ کوئی نہیں. فإنہ کیونکہ اگرچہ منعدم ہے اس میں دلیل فرض، لیکن نہیں منعدم اس میں دلیل سنیت اور استحباب، جس کا دھونا فرض نہیں ہے. بھئی فرض ہونے پر دلیل نہیں ہے تو اس سے یہ تو لازم نہیں آتا نا کہ اس کے دھونے پر دلیل استحباب یا دلیل سنت بھی نہیں ہے. گل سمجھیے؟ اور متقی کی شان یہ ہوتی ہے کہ نہیں چھوڑتا وہ سنت کو اور نہ مستحب کو ضرورت کے بغیر. تو بس کیسے ہوگی وہ ہستی جو آیان المتقین سے ہے جی. کون؟ امام صاحب. وہ تو وکری گل ہے نا بھی ایسا مطلب ہے کہ اب امام صاحب دی کرامتاں کمالات وہ موضوع کو چھیڑے ہی نہیں ہے جی. تے اے اصل تے گل ہے نا جی کیا دین دا کم سبحان اللہ پوری دنیا وچ آپ نو جڑا سراج الامہ منیا گیا جی. بلے جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں جی فتویٰ امام صاحب نے چل رہا ہے نا جی کہ امام صاحب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو آپ تو آیان متقین ہیں جی. چلو جی ہمارا کر. اور تحقیق حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد تو بعد فرمایا سید الشہداء ہے جی. ایک بندہ تقریر کر رہے تو کہتا ہے جی کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دے کر اسلام کی آبیاری کی. دوجا مولوی اٹھ کے کہتا ہے جی حدیث پاک میں تو حمزہ کے بارے میں آتا ہے. آ جڑی وہ تھلے یہ نا اے ٹھیک نہیں، اے اصل اے کم خراب کرتا ہے مولویوں نے جڑا نا جی اے جڑی بیماری بنتی اس بیماری جڑی نے اے نہیں ہونی چاہیے جی. ثم الدرهم المقدر به هو الدرهم الكبير الشهليلي اگے مثل ارض الكف اے مثل ارض الكف. بس جان کرو جی درم سے کیا مراد ہے، کس سے؟ ذوالفقار 10 منٹ. درم سے کیا مراد ہے؟ پھر درم کہ اندازہ کیا گیا ہے اس درم کے ساتھ، بے درم کے برابر اگر ہو تو بے دھونا واجب ہے، زیادہ ہوگا تو کیا ہے؟ فرض ہے. اس درم مقدر بے سے وہ درم کبیر ہے جو شہلیلی ہے. یہ منسوب ہے شہلیل کی طرف، ایک جگہ ہے بکسر اول جگہ کا نام ہے، اتنے درم بن دیا تو انہوں شہلیلی کہتے ہیں. وہ جڑا شہلیلی درم ہے نا جو کڈا ہوتا ہے مثل تھیلی کی گلائی کے، اے مقار الکف وہو داخل اصول الاصابع. گل سمجھی جی؟ اے دیکھو انج کر کے نہیں، انج کر کے رکھو نا تے پانی پاؤ تے جننے وچ گلائی ہوندی ہے نا جی وہ اونا درم ہوندا ہے جی. سمجھو دی پی جی اونا اے شمار ہے اندازہ جی. اے جڑے پیچھے روپیہ نہیں چلدے رہے بابے اقبال دے فوٹو والا ہے تن روپیہ ٹھیک کیتا ہے جی. وہ جڑا نا وہ روپیہ تقریباً او درم برابر ہے جی. وہ تقریباً. اچھا جی گل سمجھی آپ، مسئلہ سمجھا جی. علامہ فرماتے علامہ حلبی رحمہ اللہ، اور لینا اندازہ اس درم کے ساتھ یہ استنجے کی جگہ سے لیا گیا ہے. اصل استنجا جڑا ہے نا شرمگاہ جس لئے پیشاب کر کے بندہ اٹھے کہ او جڑی شرمگاہ دا چوپھیر ہے نا جتھے او گندگی باہر نکل دی او ایک ہتھیلی دے برابر ہے جی. گل سمجھی جی؟
اصل جی درم دا اندازہ اتوں لیا گیا کہ اتنی جگہ نو وٹے نال صاف کریے تے پھر اس دھونے تو بغیر نماز ہو جاتی ہے، تے لہذا وہ جگہ درم دے برابر ہے، اس دی جڑی جگہ ہے نا کی ہے درم دے برابر ہے، درم دا اندازہ اتوں لیا گیا. گل سمجھی جے؟ تو علامہ حلبی فرماندے نے کہ چونکہ اصل میں تو یہ تھا، تو علامہ نخی نے یہ فرمایا کہ بزرگوں نے کبھی جانا ہے کہ استنجے گاہ کا بار بار ذکر کریں کہ کتنی گندگی جی، جتنا استنجا گاہ ہوتا ہے اپنی مجالس میں اس کو بار بار ذکر کریں، یہ کبھی ہے. تو پھر انہوں نے کنایا کیا اس سے درم کے ساتھ. اصل مسئلہ ہے، گل سمجھیے جی. تو مطلب گل جی اصل ہوئے کہ استنجا گاہ جڑا ہے نا جی، چونکہ ان بٹے نال صاف کرو تے او پاک مطلب ایک نماز ہو جاندی ہے، تو لہذا اینی اگر نجاست ہوئے تو کی یہ معاف ہے، مطلب ہے کہ دھونا واجب ہے. گل سمجھتے ہو؟ تو وہ پھر بار بار یہ کہنا کہ کتنی نجاست جتنی استنجا گاہ ہوتا ہے، یہ بذرا لفظ عجیب جہا لگتا ہے. اس واسطے پھر انہوں نے کی کیتا، ان کی جگہ تے لفظ جی میں کلو انسان نے بہان لمبے نے تے بعد جا کو گزارا چلایا جی، یہ مطلب ہے جی. اے پھر کنایا کیتا کہندے نال درم. اے تو نے پوری بزرگاں گل دس دتی اصل وچ بھی اے درم دا مقصد بھی دسنے دا کی ہوندا جی. فکنو انہو بالدرم، مگر دھیان کریں جی یہ ہوں جڑا ہے نا لو اے تھیلی دا اندازہ صرف یہ نہیں ہے گا، تفصیل لگے آ رہی ہے، مگر یہ بات کہ اندازہ اس کے ساتھ درم کے ساتھ مساحت کی مساحت پیمائش جیومیٹری کے مساحت کی حیثیت سے نہیں ہے مطلقاً، بلکہ صحیح ما قالا وہ ہے جو علامہ فقیہ نے فرمایا. ہنو پڑھ اصل جو تفصیل اگوں آ رہی ہے. ہاں جی پڑھ گا. قال الفقیہ اگلا بل صحیح ہو، بل صحیح ہو ما قال الفقیہ. اگلا پیچھے ہوا کرنا ہی ہے. پھر درم وہ درم کے اندازہ کیا گیا اس کے ساتھ، وہ درم کبیر شہلیلی ہے، مثل تھیلی کی چوڑائی کے گلائی بچ جی. پھر درم وہ درم کے اندازہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ، وہ درم کبیر شہلیلی ہے. انگلاں دے جوڑ اے ویکھو نا اتوں ہاتھ لانے چ پھیرے انج کر کے گول کیتی آ جی. گل سمجھی جی؟ ہن بیان کیتا انہاں نے اے انگلاں دے جوڑ نے جی ان جتھے جاڑے جی اس تو انج کر کے انج گول کرو، اے مطلب انج کر کے جی. چلو جی. مثل ہتھیلی کے چوڑائی کے. پھر درم وہ درم کے اندازہ کیا گیا اس کے ساتھ، وہ درم کبیر شہلیلی ہے، ہتھیلی کی چوڑائی کی مثل. اگے ہن پڑھ بل صحیح بل صحیح ہو ما قال الفقیہ ابو جعفر الہندوانی رحمہ اللہ تعالی یقدر بالوزن اے فی النجاست المتجسدۃ کالعذرۃ ویقدر بالبسط والارض المذکور فی النجاست الرقیقۃ کالبول والخمر. بس بلکہ صحیح وہ ہے، دھیان کرا جو شہزادے ہو، وہ ہے کہ فرمایا ہے فقیہ ابو جعفر رحمہ اللہ نے، ہندوانی رحمہ اللہ، اندازہ کیا جائے گا وزن کے ساتھ، یعنی درم وزنی کے ساتھ. وہ درم کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ ایک مسکال. کس میں؟ نجاست متجسدہ میں، وہ نجاست جس کا اپنا جرم ہوتا ہے. جرم بھی وجود وکھرا، جیسے گندگی اور میتا کا گوشت اور ان کی مثل. اگر تے وہ نجاست جڑی ہے نا جی ان دا اپنا وجود ہے تے ہون ان دے وزن دا اندازہ پاویں تھوڑی جی تھان تے لگی ہوئے، اگر وہ ایک مسکال دے برابر ہے تے وہ کی یہ درم ہو گئی ہے. اس تو ذرا بھی ودے گی تے وہ مانے ہیں جواز صلاۃ کو. گل سمجھی جی؟ متجسدہ میں اور اندازہ کیا جائے گا بست اور چوڑائی کا، بست اندازہ کیا جائے گا بست کے ساتھ اور عرض مذکور کے ساتھ. کیڑی؟ ہتھیلی دی چوڑائی. کس میں؟ نجاست رقیقہ میں، وہ نجاست کے جس کا اپنا جرم نہیں ہے، جیسے پیشاب، شراب اور دم، مائع، پتلا جا خون ہے جڑا کچا پانی نکلتا ہے جی، کچلو جنوں کہندے ہو جی. گل سمجھی جی؟ اے ونحوہا. اچھا ہن اصل گل سمجھو، اے بھی اے دو صورتاں کیویں بنیاں. ہن دھیان کریا جی.
اور یہ بات اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا درم کبیر نبادر میں اور اعتبار کیا اس کا چڑائی کی حیثیت سے. گل سمجھیے، ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ درم کا اندازہ کیا ہے؟ چڑائی. پھر پس فرمایا فقال درہم ما یکون مثل عرض الکف، اور آپ نے فرمایا کہ درم وہ ہوتا ہے جو ہتھیلی کی چڑائی کی مثل ہوتا ہے. اور ذکر کیا آپ نے درم کو کتاب صلاۃ میں اور اعتبار کیا اس کا وزن کی حیثیت سے کہ درم سے مراد اس کا وزن ہے ایک مسکال. پس جمع کیا فقی وفا کا یوف توفیق، پس جمع کیا فقی ابو جعفر رحمہ اللہ نے آپ کی دونوں کلاموں کے ساتھ اس شے کے ساتھ جو ابھی ذکر کی گئی ہے. گل سمجھیے بھئی اے فرق متجسدہ دا تے رقیقہ دا کندہ، اور موافقت کی ہے امام ابو جعفر کی اس مسئلے پر ان لوگوں نے جو سارے بعد میں آئے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ صحیح مسئلہ صحیح یہی ہے کہ اگر متجسدہ ہے تو گل سمجھیے. اے میرا مطلب آج کل نکلے نا بھی کہ اسٹیکر بھی ہیں، چھوٹا جا اسٹیکر ایک اینا کو بالکل اندے ہوتے تسی گندگی چنگی نپ نپ کے بن کے لا کے اسٹیکر کپڑے نہ لا دیں ہو تے ہن کی ہو گئی نجاست ہو گئی، نماز کو نہیں ہونی. گل سمجھیے مطلب متجسدہ تھلوں تھان تھوڑی ہے، وزن وچ وہ ایک مسکال ہے تے کی ہو گیا ہے؟ نجس ہو گیا. مطلب ہے کہ وہ مسکال تو زیادہ ہے، مسکال تک تو درم ہوا ہے نا، اس تو زیادہ ہے، تو یہ معنی ہے جواز صلاۃ کو. گل سمجھیا، یہ ہے تفصیل کہ صرف درم کی چڑائی نہیں مراد، متجسدہ میں مسکال کنا ہوندا جی تولے دا کنے مسکال دا ایک کنے تولے وچ کنے ماشے ہوندے نے جی؟ 12 ماشے. مسکال جڑا ہے نا مسکال ماشے تو وڈا ہے. چلو جی تاب بھائی دسن پچھلے ایک دفعہ درم کتنے مسکال دا ہوندا ہے جی. چلو جی بلکہ صحیح وہ ہے فرمایا فقی ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ نے اندازہ کیا جائے گا وزن کے ساتھ نجاست متجسدہ میں جسم والی، جیسا کہ گندگی اور میتا کا گوشت وغیرہ، اور اندازہ کیا جائے گا بست کے ساتھ اور عرض مذکور کے ساتھ. پھیلاؤ عرض چڑائی کس میں؟ نجاست رقیقہ میں، وہ کہ نہیں جرم اس کے لیے جیسا کہ بول اور شراب اور پتلا خون وغیرہ. جرم ہے، جرم نہیں ہے گا، سمجھائیے مطلب جرم دا کرے جرم بنا دے. چلو جی بلکہ صحیح وہ ہے کہ فرمایا ہے فقی ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ تعالی نے کہ اندازہ کیا جائے گا وزن کے ساتھ نجاست متجسدہ میں، جیسے گندگی اور میتا کا گوشت، بڑا پیشاب تے ڈنگراں دا جڑا گوبر شوبر اے مراد عذرا جی، اور میتا کا گوشت اور اس کی مثل، اور اندازہ لگایا جائے گا بست کے ساتھ اور عرض کے ساتھ نجاست رقیقہ میں، جیسے بول اور شراب. بلکہ صحیح وہ ہے کہ فرمایا ہے فقی ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ نے اندازہ کیا جائے گا وزن کے ساتھ نجاست متجسدہ میں، جیسا کہ عذرا اور میتا کا گوشت اور اس کی مثل، اور اندازہ کیا جائے گا بست کے ساتھ اور عرض کے ساتھ نجاست رقیقہ میں، جیسا کہ بول اور شراب اور پتلا خون اور ان کی مثل.